دگنور بلال قانونی انصاف آرگنائزیشن کی طرف سے ہم جناب سابقہ MP اور موجودہ سینئر نائب صدر نون پنجاب نہایت محترم شخصیت انجینئر کمر حسین صاحب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو آنے والے مہمان ہیں اس کو سب کو میں سلام۔ ہمیں آج نہایت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے اس سماجی کاروان میں اتنا قابل احترام شخصیت موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور ہمارے مسائل حل کرنے میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ قدم ہے، اور ہمارے پاس اس کاروان میں ہمارے تنظیم کا مقصد انفرادی اور مفادات کا حصول ہے، بلکہ ہمارے پاس اس تنظیم کا اور اتحاد کا مقصد صرف اور صرف اس علاقے کی نہایت گمبھیر مسائل کا حل ہے۔ بعد احترام جناب کمر حسین صاحب، آپ کو اس پروگرام میں دعوت دینا اور آپ کی تشریف آوری ہماری بہت بڑی عزت افزائی ہے، اور آپ کی ہمارے ساتھ ہمدردی اور ہمخیالی کا اظہار ہمارے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کی پسماندہ ترین اور مسائل سے بھرپور علاقے کے حل میں ہمارے ساتھ دیں گے، اور ہمیں تمام حقوق دیں گے جو دیگر علاقوں کو میسر ہے، اور جو ہمارے لڑائی ایوان میں لڑے گی اور پسماندگی کے خلاف جنگ میں ہمارا شانہ بشانہ آپ ہوں گے۔ قابل احترام جناب کمر حسین صاحب، ہمارے اس علاقے کو آج تک انسانوں کی بستی نہیں سمجھا گیا۔ یہاں پر نہ تو اسکول ہے، نہ تو کوئی ڈسپنسری، نہ پینے کا پانی، نہ قبرستان کی سہولت میسر نہیں ہے۔ گزشتہ 3 دہائیوں سے جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں، یہاں کے لوگوں نے جتنے بھی MNA MPs کو اپنی قیمتی ووٹ دیا ہے، ان میں سے کسی نے الیکشن کے بعد گوارہ تک نہیں کیا کہ یہاں کے شہریوں نے اس مسائل پوچھا، تو اس مسائل کا حل پھر بھی دور کی بات، یہاں کی تو بڑی آبادی کی صرف ووٹ لینے کے لیے تو استعمال کیا جاتا تھا، مگر آج تک ان کو پاکستانی شہری تو کیا انسان بھی نہیں سمجھا گیا۔ میرے ان تمام باتوں کا مقصد بالکل بھی سیاسی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہزاروں لوگوں کی آواز ہے، اور یہاں کی آبادی کا مشترکہ فیصلہ ابھی یہی ہے کہ آپ یہاں کے لوگوں کو انسان سمجھیں کر کے ان کی شہریوں کو وہ سہولت فراہم کریں گے جو شہری کے ایک بنیادی حقوق ہے۔ جناب کمر حسین صاحب، یقیناً آپ میرے جذبات کو سمجھ چکے ہوں گے، اور اس بدقسمتی بستی کے حالات آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ ہماری مقصد کسی کو بدنام کرنا یا بلیک میل کرنا ہرگز نہیں، بلکہ صرف اس بات کو بار بار دہراؤں گا کہ ہمیں انسان سمجھے اور انسان کی طرح ڈیل کیا جائے۔ باقی ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ میں بذان خود اور میرا آرگنائزیشن، ہم راجہ محمد ممریز اور شاہ صاحب گیلانی کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایسے حیثیت کمر حسین صاحب کے ساتھ متعارف کروایا، اور ان لوگوں کا بہت شکریہ۔ سر، آخر میں آپ کو ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس آئے اور ہماری بات سنیں، اور ہمارا شانہ بشانہ کھڑا ہونے کی ہمیں نوید سنائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم دے اور آپ کی خدمت میں مزید موقع عنایت فرمائے، آمین۔ شکریہ سر۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں MPA کے یہاں سے PP 12 سے امیدوار ہیں ملک فیصل کیوم صاحب، یہ بھی فخر پٹوار ہیں، یہ بھی نواز شریف کے وفادار سپاہی ہیں، جناب ملک فیصل کیوم صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی قمر اسلام راجہ صاحب، نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب، اور راجہ ممریز صاحب، صبغ شاہ صاحب، ماسٹر گل صاحب، ڈاکٹر صاحب، حاجی فضل رحمان صاحب، اور یہاں سٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے ایک بھائی، اور پنڈال میں سب بیٹھے ہوئے دوست، بزرگ، بچے، سب بھائیوں کو میرا سلام پہنچے۔ بھائیوں، سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہمارے 3:30 بجے کا ٹائم دیا ہوا تھا، اور راستے میں ہم ٹائم سے آ گئے تھے، لیکن راستے میں
2-3 جگہ رکنا پڑ گیا، جس کی وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد سب سے پہلے میں انجینئر قمر اسلام راجہ صاحب کی سربراہی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے انجینئر قمر اسلام راجہ صاحب کی قیادت میں ہم چلتے ہیں۔ یہ ڈوگ نور میں ہمارا پہلی کارنر میٹنگ ہے، پہلی۔ ہم اس سے پہلے الیکشن میں بھی ہیں تھے، لیکن یقین کیجئے کہ یہاں پہ آنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں راجہ مبریز صاحب کا اور سروج شاہ صاحب کا، جنہوں نے یہ ایک ہفتے کے اندر ان کو ہم نے یہ کہا کہ اس آبادی میں ہم یہ کارنر میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں سے انہوں نے رابطہ کیا، تو انہوں نے بہت شارٹ ٹائم میں یہ میٹنگ آرگنائز کی ہے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ جیسے کہ ماسٹر صاحب نے کہا کہ یہ آبادی پسماندہ ہے، ہم دونوں بندے بھی اسی پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے جو لوگ یہاں سے الیکشن لڑتے رہے ہیں وہ کوئی بھی اس حلقے سے نہیں ہے۔ ہم دونوں بندے اس پاکستان مسلم لیگ نون سے اس حلقے کے امیدوار ہیں اور اس حلقے کے رہنے والے ہیں، اور یہ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ ذاتی حیثیت سے بھی آپ ڈائریکٹ ہم سے مل سکتے ہیں، دن ہو یا رات ہو، کسی ٹائم پہ بھی آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں، آپ اپنے مسائل پہ بیان کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو بھی ہم سے ہو کر سکا ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ میں وعدہ نہیں کرتا ہوں پہلے، جہاں پہ پچھلے 10 سال انجینئر قمر اسلام راجہ جس حلقے سے منتخب ہوئے تھے، میرا بھی خوش قسمتی سے اسی حلقے سے تعلق تھا، اور انہوں نے وہ وی آئی پی کلچر ختم کیا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ 10 سال ایک بھی اتوار خالی نہیں تھا کہ جس وقت اتوار کو وہ دفتر میں موجود نہ ہو، اور نہ صرف دفتر میں موجود ہونا بلکہ وہاں ایک بندے کے پاس خود جا کے اس کے مسائل سنتے تھے، ایک بندے کے ساتھ ان کا خود رابطہ رہتا، اور انہوں نے مجھے پی پی 12 میں لے کے آ کے انہوں نے جو عزت مجھے بخشی ہے، میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ مسلم لیگ نون کے ایک عام ورکر کو آپ میں سے اٹھا کے انہوں نے مجھے اس سیٹ پہ بٹھایا ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کا نمائندہ بن کے ان کے پاس ان کی رہنمائی میں چلوں گا، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب اس حلقے کی اس ڈوگ کی ساری محرومیاں ختم نہیں ہوں گی۔ ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف، ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف۔ آپ کو پچھلے 3-3.5 سال سے اندازہ تو ہو گیا ہوگا تبدیلی سرکار کا۔ اس تبدیلی سرکار نے تو سب کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو بھائیو، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ گھروں سے نکلیں، آپ ہمارے سپاہی بن کے ایک گھر میں جا کے، میاں محمد نواز شریف کے سپاہی بن کے ایک گھر میں جا کے مسلم لیگ نون کے لیے لوگوں کو اکٹھا کریں، اور جو پچھلے ادوار میں مسلم لیگ نون نے کام کیے ہیں آپ ان کو بتائیں کہ یہ وہی چیز، صرف وہی جماعت ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کو آگے لے کے جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی جماعت اس پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی محرومیوں کو ختم نہیں کر سکتی۔ آپ نے جیسے کہ دیکھا تھا کہ پچھلے اتوار میں یہاں پہ بجلی کی کیا حالت تھی،
पिछले अदवार में उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यकीन कीजिए कि वो बिजली की महरूमियाँ ख़त्म की हैं, वो सुई गैस की महरूमियाँ ख़त्म की हैं, और उस वक़्त आपने देखा होगा कि लोड शेडिंग ख़त्म करके गए थे। आज फिर वही हालात हो रही हैं, आज फिर महंगाई जोरों पे है। आप मुझे एक बंदा भी बताए कि कोई भी अपने घर का बजट पूरा कर सकता है? हाथ उठा के बताए कि क्या कोई बंदा, आप इस दौर में आप आटे, चीनी और बिजली के बिलों से निकल सकते हैं? तो मेहरबानी कीजिए, अपने हाल पे भी रहम करें और इस पाकिस्तान के हाल पे भी रहम करें। और मुस्लिम लीग नून को आप गली गली महल्ले में जाके आप मजबूत करें, और आने वाले अभी कुछ अरसे बाद इंशाल्लाह बलदियाती इलेक्शन होंगे, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे सिपाही बन के आप मदद करें, हमारे अच्छे कैंडिडेटों की तलाश करके जो आपके नुमाइंदे बन के हमारे साथ मिलकर काम करें। और जैसे कि आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून पिछले कैंट में शानदार कामयाबी हासिल की, उससे बढ़ के अगर आप लोगों ने काम करवाने हैं तो उससे बढ़ के मुस्लिम लीग नून को इधर भी कामयाब करेगा। और इंशाल्लाह आप दोस्तों की वजह से, आप दोस्तों के तावन से इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरे पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन जीतेगी। और इंशाल्लाह ना सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन बल्कि जनरल इलेक्शन में भी वो दोबारा मुकाम, वो खोया हुआ मुकाम जो हमसे छीन लिया गया था, वो इंशाल्लाह उससे ज्यादा जोर के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपके तावन के साथ दोबारा इक़्तिदार में आएगी। और वो आपके तावन के साथ इंशाल्लाह इन इलाकों की महरूमियों को खत्म करेंगे। और आपका तावन रहा तो इंशाल्लाह दोबारा पाकिस्तान उसी तरीके से आगे बढ़ेगा और दुनिया के नक्शे कदम में इज्जत के मुकाम से देखा जाएगा। मैं आखिर में आप सब दोस्तों को, भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतनी देर हमारा इंतज़ार किया और यहाँ पे पंडाल में बैठे हुए थे। इंशाल्लाह मैं आप लोग सब दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ कि आइंदा भी आप लोगों के साथ हाज़िरी रहेगी। मेरा हर वक्त इसी हल्के से तल्लक है, हर वक्त इन दोस्तों से पूछ ले कि मैं हर वक्त आप लोगों के दरमियान मौजूद हूँ। हमारी इज्जत का मकाम जनाब पंजाब के सीनियर नायब सदर राजा कमरुल इस्लाम साहब, अब मैं आखिर में उनको दावत देता हूँ कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द उस ज़ात बारी ताला के लिए जो इक़्तिदार देकर भी आज़माती है और इक़्तिदार छीन कर भी आज़माती है। तमाम दरूद रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो क़यामत के दिन मेरी और आप सबकी शफाअत का बाइस है। सबसे पहले मैं आज के मेज़बान अपने भाइयों पठान बरादरी, खान बरादरी, हमारे मुस्तक़बिल के हमारे इत्तेहादी और बिलखसूस इस इंसाफ तंजीम के सदर मास्टर गुल बहादुर साहब, हाजी फैजुल रहमान साहब, गुल रहमान साहब, साहब रहमान साहब, डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद अपने भाइयों सिबत शाह साहब का, ममरेज साहब का, कि उन्होंने मेरी आज से चंद दिन पहले, 3-4 दिन पहले मुलाकात कराई मास्टर साहब से, इनकी पूरी टीम से। और मैं आज आपको इस काफिले में शामिल होने पर मुबारकबाद देने से पहले ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह भारत ने कश्मीर पर गासबाना कब्जा जब किया था 48 में, तो उस वक़्त जो अव्वलीन मुजाहिदीन जिन्होंने जाकर आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कराया था, जिस तरह खान बरादरी थी, पठान बरादरी थी, हमारे KPK के भाई थे, हमारे ट्राइबल एरियाज के भाई थे जिन्होंने हिंदुस्तान के दांत खट्टे किए थे। और इसी तरह अब इस तब्दीली सरकार को दरियाए अटक में, दरियाए काबुल में, दरियाए सिंध में गर्क करने के हवाले से भी आप हरावल दस्ता
انشاءاللہ ثابت ہوں گے. اور یہ بات صرف جنگ کشمیر تک محدود نہیں تھی. کھیل کے میدان میں بھی ہمارے پختون بھائیوں نے جو جھنڈے گاڑے ہیں، چاہے وہ جہانگیر خان کی صورت میں، چاہے کرکٹ میں شاہد آفریدی کی صورت میں یا شہنشاہ آفریدی کی صورت میں، اسی طرح مسلم لیگ نون کے قافلے میں بھی آپ کا یہاں بیٹھا ہوا ایک ایک فرد اسی طریقے سے چوکے اور چھکے مارے گا جس طرح کے کرکٹ اور سکواش کے میدانوں میں آپ نے جھنڈے گاڑے تھے. میرے بھائی فیصل نے بات کی کہ آج اس تبدیلی سرکار نے، جنہوں نے مجھے، میرے علاقے کو، اس پاکستان کو، صوبہ کے پی خیبر پختونخوا کو، صوبہ پنجاب کو اور تمام صوبوں کو ایک دھوکے کا شکار کر کے، رنگین خواب دکھا کر، رنگین جال بچھا کر دھوکے کا شکار کیا اور آج دلدل میں لے آئے ہیں. اسی طرح تمام دوست یہ سمجھتے ہیں، تمام میڈیا، تمام تجزیہ نگار، تمام سیاسی مکتبہ فکر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک ہی جماعت ہے جو اس ملک کو گرداب سے نکال سکتی ہے. اس جماعت کا نام مسلم لیگ نون ہے اور اس لیڈر کا نام میاں محمد نواز شریف ہے. میرا اور آپ سب کا فرض ہے آج، چونکہ میں بنیادی طور پر، میں ڈھوگ نور ضرور آیا ہوں لیکن آج میں بنیادی طور پر اپنے پٹھان بھائیوں سے، اپنی خان برادری سے مخاطب ہوں کہ آپ آج کے اس اجتماع کے بعد، آج کے اس پروگرام کے بعد باہر نکلیں. جہاں جہاں آپ کی برادری کے افراد ہیں، جہاں جہاں وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کے کاروباری تعلق ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کی برادری کے نہیں بھی ہیں، ان تک مسلم لیگ نون کا پیغام پہنچائیں، ان تک بتائیں کہ یہ وہ واحد جماعت ہے جو نہ صرف مہنگائی کم کرے گی بلکہ وہ روزگار بھی پیدا کرے گی، وہ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے انشاءاللہ اپنا کردار ادا کرے گی. اور یہ محض دعوے نہیں ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون نے ماضی میں یہ بھی ثابت کیا ہے. تو میں آج انہی گزارشات کے ساتھ اختتام کروں گا. موسم بھی ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے اور بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں. راستے میں ایک استقبالیہ تھا جہاں کچھ سڑک تنگ ہونے کی وجہ سے، رش کی وجہ سے ہمیں دیر ہو گئی. میں تمام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں کا ایک دفعہ پھر مشکور ہوں. انشاءاللہ ہماری یہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. میں نے اپنا سیاسی فلسفہ، اپنا سیاسی طریقہ کار آپ کی ان رہنماؤں سے، آپ کے سینئر دوستوں سے جو مجھ سے ملنے آئے تھے ان سے تمام باتیں شیئر کی ہیں. انشاءاللہ ہماری یہ مجالس، یہ گفتگو، یہ آپس میں باہمی جو تبادلہ خیال ہے یہ جاری رہے گا. فیصل قیوم صاحب آپ کے بالکل قریب، آپ کے ہمسائے میں یہ اڈیالہ روڈ پہ ہمہ وقت موجود ہوتے ہیں. آج گو ہماری حکومت نہیں ہے لیکن سامنے آسمان پہ لکھا ہوا صاف نظر آ رہا ہے کہ اب یہ ہفتوں کی نہیں، اب یہ سالوں کی نہیں، مہینوں اور ہفتوں کی بات ہے کہ انشاءاللہ اس خطے پر، اس صوبے پر، اس حلقے پر، اس علاقے پر انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی. اور میں اور آپ سب مل کر باہمی مشاورت سے انشاءاللہ اپنے تمام مسائل کا حل کریں گے. بلدیاتی انتخابات کی بھی آمد ہے، اس میں بھی مل جل کر اپنے امیدوار اتاریں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کو کامیابی سے ہمکنار کریں گے اور پھر قومی اور صوبائی الیکشن کے نتیجے میں جب صوبے میں اور مرکز میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی تو ہم ترقی کا یہ سفر وہیں سے شروع کریں گے جہاں پر ہمارا راستہ اس وقت روک دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور میرا حامی و ناصر ہو. میں ایک مرتبہ پھر تمام بھائیوں کا، تمام بزرگوں کا، تمام خان برادری کا ایک دفعہ پھر مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا میرا حامی و ناصر.